پھر ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیج پہ وہ پہنچتا ہے، جوانی کی عمر میں پہنچتا ہے، پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو توانا اور مضبوط سمجھتا ہے اور سوچتا ہے میرے سامنے کون، میں جو چاہوں سو کر سکتا ہوں، اور کر بھی لیتا ہے الا ماشاء اللہ، جو اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا یا کہ اس کے بس میں نہیں کیا ہے، اس کے علاوہ تقریباً ہر کام وہ کر لیتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کو، یعنی جوانی کی عمر میں انسان کو بڑھاپے کا احساس نہیں آتا، یا بچپنا کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں کبھی دوسرے کا محتاج تھا اور آگے چل کر پھر کبھی دوسرے کا محتاج ہو سکتا ہوں۔ پھر جوانی کی جب عمر ڈھل جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھاپے کی عمر میں آ جاتا ہے، پھر وہی کمزوری اس کے اندر آنے لگتی ہے، اور جب بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر کیسا ہوتا ہے؟ بچے کی طرح ہو جاتا ہے، دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، عقل بھی ذیل ہونے لگتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، پھر وہ لڑکھڑانے لگتا ہے، لڑکھڑا کر چلنے لگتا ہے، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے جب شیخ حرم کی حالت میں، یعنی بالکل ہی وہ کیا کہتے ہیں بوڑھا بن جاتا ہے، پھر بستر پکڑ لیتا ہے، دوسرا اسے اٹھاتا ہے تب اٹھتا ہے، چلاتا ہے چلتا ہے، دوسرے کا محتاج کھانے پینے میں بھی ہو جاتا ہے، جب تک کھانا دوسرا نہیں دیتا اسے کھانا نہیں ملتا، اور اس سے بھی زیادہ جب کمزور ہو جاتا ہے پاخانہ پیشاب اسے بستر میں کرنا پڑتا ہے، اسی پاخانے کی حالت میں وہ لیٹا پڑا رہتا ہے، کوئی آتا ہے پھر اسے صاف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں سوچئے، یہ قرآن کی حقانیت پر غور کیجئے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں، جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں پیدائش کے اعتبار سے، اسے پھر ہم پیدائشی حالت کی طرف پھیر دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں، یعنی جیسے جیسے بوڑھا بنتا ہے پھر وہ بچہ بننے لگتا ہے، اور آخری حالت میں آ کر کے بچہ بن ہی جاتا ہے، صحیح سے عبادت بھی نہیں کر پاتا، صحیح سے عبادت بھی نہیں کر پاتا، جوانی کی عمر میں جو چاہ رہا تھا کر رہا تھا، اچھی طرح سے اگر عبادت کر لیتا تھا، کرنا چاہتا تھا تو کر لیتا تھا، عبادت بھی بڑھاپے کی عمر میں نہیں کر پاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5052، مسلم شریف کتاب الصیام حدیث نمبر 2734 سے لے کر کے 36 تک، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1394 اور 1390، ان تین حدیث کی روشنی میں، تین کتب حدیث کی روشنی میں عبداللہ بن عمرو بن العاص کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جبکہ جوان تھے، جبکہ مضبوط اور توانا تھے، ایسی حالت میں وہ پوری رات عبادت کرتے تھے، نفل نماز پڑھتے تھے، اور پوری رات میں مکمل قرآن بھی پڑھ لیتے تھے۔ نماز کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا عبداللہ 1 مہینہ میں قرآن ختم کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ لاسٹ میں آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا 3 دن میں قرآن ختم کرو، اس لیے کہ 3 دن سے پہلے جو قرآن ختم کرے گا لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، محدث البانی نے صحیح قرار دیا ہے، 1390 اور 94 نمبر کی حدیث ہے کہ جو بھی 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرے گا وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو وہ لوگ
جو शबीना तरावी पढ़ते हैं और पूरी रात में कुरान खत्म करते हैं, ये क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं या कुरान का मजाक उड़ाते हैं? ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु दिन भर रोजा रखते थे, डेली दिन भर रोजा रखते थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नका लतसूमुद दहरा व तक़ूमुल लैला व इन्नका इज़ा फ़अलत ज़ालिक हजमत लहुल ऐनु व नकहत। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने सुना है या कि आपको मालूम हुआ, तो आपने फरमाया कि तुम हमेशा रोजा रखते हो, पूरी पूरी रात इबादत करते हो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंखें धंस जाएंगी और तुम कमजोर हो और तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी। और जिसने हमेशा रोजा रखा उसका कोई रोजा ही नहीं। महीने में 3 रोजा रखना पूरे महीने के बराबर रोजा रखना है। फिर तो उसने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस कहते हैं, मैंने कहा फ़इन्नी उतीकु अक्सर मिन ज़ालिक, मैं उससे ज्यादा की ताकत रखता हूं। तो आपने फरमाया कि 100 में दाऊदी रख लो, यानी आज रोजा रखो तो कल नहीं रखना है, फिर परसों रोजा रखना है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन 3 दिन में कुरान खत्म करते थे आप अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक, और 1 दिन छोड़ करके रोजा रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, और उनकी गुजारिश यही थी। लेकिन यही इबादत आगे चल करके बुढ़ापे की उम्र में उनके लिए भारी पड़ गई। वो परेशान हो गए और मारे अफसोस के कहने लगे, फलैतनी कबिलतु रुखसता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाका अन्नी कबिरतु व ज़अफ़तु। काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसत कबूल कर लेता तो बड़ा अच्छा होता, इसलिए कि मैं अब कमजोर हो चुका हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे लिए दिक्कत हो रही है। तो बुढ़ापे की उम्र में इबादत करना भी मुश्किल हो जाता है। इस बुढ़ापे की बड़ी इज्जत है इस्लाम में, इस बुढ़ापे का मकाम बहुत ज्यादा है इस्लाम में। इस्लाम ने बुढ़ापे की बड़ी कदर की है। आइए मैं आपके सामने 2-4 हदीसें पेश कर देता हूं। तिरमिज़ी शरीफ किताबुल बिर्र वस्सिला बाबु रहमतिस सिबियान हदीस नंबर 1919, हदीस के रावी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, मुहद्दिस अलबानी ने हदीस को सही करार दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, आपके सहाबा इकराम भी आपके सामने मौजूद थे। इतने में एक बूढ़े शख्स आए, बूढ़े सहाबी तशरीफ लाए। सहाबा इकराम ने उनका ख्याल नहीं किया, उनके लिए मजलिस में कुशादगी नहीं की। आप अलैहिस्सलाम को बुरा लगा, अच्छा बूढ़ा आदमी मजलिस में आ रहा है और आप लोग उसका ख्याल नहीं करते। आपने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। वो इंसान मुझ में से नहीं है, मेरी उम्मत का फर्द नहीं है, जो अपने से, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे। अल्लाहु अकबर, बड़ों की इज्जत ना करे। यहां मुराद बूढ़े शख्स है, इसलिए कि हदीस में शेख का लफ्ज है। बूढ़ा शख्स को देख करके आपने कहा, वो इंसान मेरी उम्मत का फर्द नहीं है जो छोटू पर रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे। और आइए, इस्लाम ने बूढ़े इंसान की कितनी कदर की है। पढ़िए सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 और 84। रोजा क्या है? फर्ज है रोजा। जानबूझकर हम रोजा नहीं छोड़ सकते। इस्लाम की 5 बुनियाद में से एक रोजा भी है, मगर बूढ़ा इंसान के लिए माफ है। ऐसा बूढ़ा इंसान जो बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, रोजा रखने में बड़ी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, ऐसे इंसान के लिए, ऐसे बूढ़े इंसान के लिए माफ है। वो रोजा नहीं रखेंगे, उसके बदले में, एक रोजा के बदले में एक मिस्कीन को फिदिया दे दिया करेंगे।
اور آئیے اسلام نے بوڑھا انسان کی کتنی عزت کی ہے، ان کا کتنا خیال رکھا ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، بوڑھے انسان ان کے مقتدی ہیں، نماز کو لمبی نہیں کر سکتے، نماز کو لمبی نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامامہ حدیث نمبر 703، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام سے فرمایا اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء۔ جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کی امامت کرائے، لوگوں کو نماز پڑھائے جماعت کے ساتھ، فَلْيُخَفِّفْ، اسے چاہے کہ ہلکی نماز پڑھائے، مختصر نماز پڑھائے۔ کیوں؟ اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اور بڑے انسان یعنی بوڑھے انسان بھی ہوتے ہیں۔ جب اکیلا پڑھے، تنہا پڑھے تو اسے خوب لمبی کرے، جتنی چاہے لمبی کر کے نماز پڑھے۔ اللہ اکبر، بوڑھے انسان کی کتنی عزت ہے اسلام کے اندر۔ آپ کہیں گے صرف بوڑھا انسان، تو بوڑھی عورت کا کیا ہوگا؟ تو بوڑھی عورت کو اسلام نے چھوڑ دیا؟ نہیں، بوڑھا بوڑھی دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، مگر ایک حدیث میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بوڑھی عورت کا پیش کر دیتا ہوں۔ اٹھائیے عبد الرحمن ابن الجوزی کی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 75۔ اس کے اندر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے، عدی بن حاتم اسلام سے بھاگا کرتا تھا، نبی علیہ السلام سے دشمنی رکھتا تھا، مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی بہن نے، عدی بن حاتم کی بہن نے عدی بن حاتم سے کہا، اے بھیا آپ محمد کے پاس جائیے، اگر وہ اچھا آدمی ہے بات مان لیجئے گا، ارے برا ہوگا نہیں مانیے گا۔ وہ آئے، یہ عیسائی تھے، مذہباً عیسائی تھے، ریشم کے کپڑے پہن کر کے اور اپنے گلے میں سونے کی سلیب لٹکا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کا خیال تھا محمد بڑا مالدار ہے، محمد کی بلڈنگیں بہت اونچی اونچی ہو سکتی ہیں، مسجد بھی ان کی بڑی خوبصورت اور شاندار ہو سکتی ہے، مگر جیسے پہنچے دیکھا کہ ٹوٹی پھوٹی مسجد ہے، کپڑے بھی عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اپنے صحابی کے بیچ، صحابہ اکرام کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھ گئے، وہ بھی کچھ دیر گفتگو کی، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کا ہاتھ پکڑا اور کیا بولے، چلو گھر جا کے بات کرتے ہیں، ابھی تو کچھ باتیں ہوئی، گھر جا کے بات کریں گے۔ جیسے جا رہے تھے، سنیے، جیسے جانے لگے، ایک بوڑھی ماں نے، ایک بوڑھی عورت نے نبی کو روک لیا، ایک بوڑھی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور یہ بات کرنے لگی، لمبی گفتگو شروع کر دی۔ بوڑھی عورت اپنا دکھڑا بیان کرنے لگی، تکلیف کی باتیں بیان کرنے لگی۔ عدی بن حاتم دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اچھا اتنا بڑا آدمی اور ایک بوڑھی عورت آپ کو روک لی ہے، آپ ان کی بات سنتے جا رہے ہیں۔ واللہ ما ھذا بملک ان للملک حالا غیرہ، اللہ کی قسم یہ انسان کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بادشاہ کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، بوڑھی انسان کی بات پر کوئی بادشاہ نہیں رک سکتا اور اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، تو یہ کوئی اور بھی آدمی ہے۔ ان کا واقعہ بڑا لمبا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی کے ساتھ گئے اور کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن کے بعد پھر اسلام قبول کر لیے۔ تو بوڑھی انسان کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں ٹائم دیا اور ان کا احترام کیے۔ اب کہیں گے یہ تو بوڑھی عورت، بوڑھا مرد، یہ سب تو اسلام کے لیے اسلام مرتا ہے۔
اس مسلمان ہیں اور اسلام صرف مسلمان بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کا خیال کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دو واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اسلام جو ہے ہر انسان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مسلم بوڑھا ہو یا غیر مسلم بوڑھا ہو، بوڑھی عورت چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کا خیال رکھتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ آپ قاضی یوسف کی کتاب الخراج نکال کر کے صفحہ نمبر 259 پڑھیں گے تو آپ کو ایک واقعہ ملے گا حضرت فاروق اعظم کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے دیکھا ایک یہودی بوڑھا آدمی جو بہت ہی بوڑھا تھا، یہودی مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کے سپاہی اس کی کس طرح سے عزت کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا اس عمر میں آپ بھیک مانگ رہے ہیں، کس نے آپ کو مجبور کیا؟ کہا کیا کروں، مسلمانوں کی سرزمین میں رہتا ہوں، مسلمانوں کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، پھر میری ضروریات ہے، اس لیے مجبوراً بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس یہودی بوڑھے شخص کی بات سن کر کے حضرت عمر فاروق کا دل پسیج گیا، آپ کا دل دہل گیا، آپ کا دل نرم پڑ گیا اور اس کو ساتھ لے کر گھر آئے، اس کی عزت کی، پھر انہیں کچھ دیے، پھر ان کے لیے بردھا پینشن جاری کر دیا۔ بردھا پینشن آپ جانتے ہیں نا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جاری کیا تھا۔ اس یہودی انسان کے لیے، بوڑھے شخص کے لیے آپ نے بردھا پینشن جاری کر دیا بیت المال سے۔ اسی طرح سے اس زمانے کے جتنے بھی بوڑھے تھے، وہ بوڑھے لوگوں کے لیے بھی آپ نے بردھا پینشن جاری کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اسلام بوڑھے انسان کا کتنا خیال کرتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بوڑھے انسان کا خیال کرنا چاہیے۔ ان بوڑھے میں ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دادا بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے نانا بھی ہو سکتے ہیں، ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے، ہماری دادی بھی ہو سکتی ہے، ہماری نانی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے چچا بھی ہو سکتے ہیں، ہماری چچی بھی ہو سکتی ہے، اور کیا کہتے ہیں پھوپھا بھی ہو سکتے ہیں، پھوپھی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مدد کے بغیر، ہمارے سہارے کے بغیر وہ تڑپتے رہے، وہ پریشان رہے، کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے وہ ترستے رہے اور تکلیف جھیلتے رہے، اور ہم جو ہے مستی کرتے رہے۔ نہیں، اس وجہ سے ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، چچاؤں کا خیال رکھنا چاہیے، داداؤں کا خیال رکھنا چاہیے، ناناؤں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں